طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ وہ ہم لوگوں کو بگوڑا بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تو جناب کہ آپ لوگ پاکستان سے بگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کوئی ڈالر والر آپ لیتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب اتنے پیسے ہم پاکستان میں کما رہے تھے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پاکستان سے باہر آنے کی؟ نوکریاں چلی گئیں، کاروبار چلے گئے، سارے کے سارے خاندان اجڑ گئے، گھر ویران ہو گئے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی آدمی کو تھوڑے سے پیسے کمائے گا آپ کو لگتا ہے؟ کوئی دماغ آپ کا کام کرتا ہے؟ کوئی عقل میں بات آپ کے گھستی ہے؟ تو طاہر اشرفی صاحب کے خلاف جو ہم لوگوں نے، اور ان کے خلاف نہیں، جو درباری ملا ہیں ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی، میں نے اس کے بارے میں جو خاص طور میں اپنی بات کروں گا، باقیوں کی نہیں کرتا میں نے خاص طور پہ 3-4 چیزیں اٹھائی تھیں، تو اس پہ طاہر اشرفی صاحب نے جواب دیا۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استثناء پہ کیوں نہیں بات کی۔ میں ARY پہ بات کر چکا ہوں مالک کے پروگرام میں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب بھی غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور اس ملک میں استثناء بھی غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ کیونکہ احتساب کا طریقہ اسلامی نہیں ہے، لہذا استثناء جو غیر اسلامی اور غیر شرعی آرمی چیف نے لے لیا ہے تا حیات، تو پھر اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ جب احتساب پہ نہیں ہو رہی تو اس پہ بھی نہیں ہو رہی، جب احتساب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ استثناء پہ بھی بات کر لیں گے۔ یہ ان کا انداز ہے، اندازہ کریں بھئی مولوی صاحب، اگر احتساب کا نظام غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس غیر اسلامی اور غیر شرعی نظام کے خلاف کب تحریک چلائی، کتنی آواز اٹھائی، کہاں کہاں گئے، کون سی خدمات سر انجام دی، اور اس کے مقابلے میں کون سا ایسا سسٹم ہے جو آپ لوگوں نے لا کر سامنے رکھا کہ جناب یہ بننا چاہیے؟ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور ایک چیز اگر غیر شرعی ہے تو کیا اس کی وجہ سے دوسری غیر شرعی چیز جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے؟ یعنی استثناء کو جسٹیفائی کرنے کا طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ احتساب کا نظام جو ہے نا وہ شرعی نہیں ہے، لہذا استثناء